نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز خواتین، اس وقت جو آیات آپ کو سنوائی گئی ہیں یہ سورۃ فاطر کی آیات ہیں، آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 37 تک، 29 سے 37 تک. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا، جس میں کوئی نقصان نہ ہوگا، تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے عطا کر دے اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے. بے شک وہ بخشنے والا قدردان ہے. اور وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف کتاب میں سے وحی کے ذریعے اتاری ہے وہ حق ہے، اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آئی ہے. بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر ہے، دیکھنے والا ہے. پھر وارث بنایا ہم نے اس کتاب کا اپنے بندوں میں سے ان کو جنہیں ہم نے چن لیا تھا، تو ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں اور ان میں سے بعض درمیانی راہ چل رہے ہیں اور ان میں سے بعض اللہ کے اذن سے نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں، آگے بڑھ جانے والے ہیں. یہی بہت بڑا فضل ہے. ہمیشہ کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، جن میں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے جن پہ موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کا لباس اس جنت میں ریشم کا ہوگا. اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کیا. بے شک ہمارا رب بخشش فرمانے والا قدردان ہے. وہ جس نے ہمیں ہمیشگی کے گھر میں لا اتارا اپنے فضل سے، اس میں ہمیں نہ کوئی بوریت ہے اور نہ تھکاوٹ ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کا فیصلہ نہ کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں اور نہ ان کے عذاب میں سے کچھ کمی کی جائے گی. اسی طرح ہم جزا دیں گے ہر ناشکرے کو. وہ اس میں چیخ رہے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں اس سے نکال کہ ہم اچھے کام کریں ان کاموں کے علاوہ جو ہم کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا تھا اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا؟ بس چکھو یعنی اس سزا کو، تو ظالموں کے لیے تو کوئی بھی مددگار نہیں. عزیز بہنوں، جیسا کہ آج کا ٹاپک آپ کو معلوم ہے کہ گیننگ نالج اینڈ ریزنگ چلڈرن، کہ ایک طرف علم کا حاصل کرنا اور دوسری طرف بچوں کو اس علم کی روشنی میں ایمان اور روحانیت کے ساتھ پالنا اور ان کی تربیت کرنا. بلا شبہ یہ دونوں ہی ذمہ داریاں بے حد اہم ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ دوسری ذمہ داری صحیح طور پر ادا ہو نہیں سکتی جب تک کہ پہلی ذمہ داری ادا نہ ہو. یعنی اگر ایک ماں علم نہیں رکھتی تو اس کی اولاد بھی علم کی روح سے محروم ہوگی، کیونکہ ماں کی گود سے جو علم بچوں تک پہنچتا ہے وہ حقیقی علم ہوتا ہے، وہ مصنوعی علم نہیں ہو سکتا. وہ علم اپنی اصل حقیقت کے ساتھ بچوں کی طرف منتقل ہوتا ہے. جتنی بھی انسان فارمل ایجوکیشن حاصل کرتا ہے وہ سب مصنوعی ذرائع سے انسان تک وہ علم پہنچتا ہے. لیکن وہ چیزیں جو ایک بچہ ماں کے پیٹ سے لینا شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جب آنکھ کھولتا ہے، ہوش و حواس سنبھالتا ہے، وہ اپنی ماں کو جو کچھ کرتے، بولتے، سنتے، بلکہ اس کی حرکات اور سکنات سے، اس کی موومنٹ سے وہ کچھ سیکھتا ہے جو کہیں اور سے وہ نہیں سیکھ سکتا. یعنی بچے ماں سے صرف اس کے لیکچرز نہیں سنتے، اور بچوں کو لیکچرز کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ماں سے وہ اس کی گفتگو اور اس کے ایکشنز اور اس کے رویے، عادات، طریقوں، اخلاق، کردار، ان سب چیزوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ماں کے اندر وہ اخلاق اور کردار نہیں
جو ہونا چاہیے، جو مطلوب ہے، تو پھر بچوں میں وہ کس طرح منتقل ہو سکتا ہے نیچرل اور فطری طریقے پر. لہذا بے حد ضروری ہے کہ مائیں اپنی ذمہ داری سمجھیں اور فریضہ سمجھیں، اور فریضہ تو ہے ہی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس میں مرد اور عورت کے بیچ میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. اور ہمارے سامنے امہات المومنین کی بہترین مثالیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی عمر میں کیوں شادی کی؟ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ اس کے پیچھے حکمت یہی تھی کہ وہ آپ سے براہ راست علم حاصل کریں اور پھر آپ کے بعد امت کو وہ چیزیں سکھائیں جو مرد حضرات نہیں سکھا سکتے تھے. کیونکہ مرد حضرات تو باہر فارمل ایجوکیشن اور انفارمل دونوں ہی لے رہے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے اندر ایک بالکل نیچرل اور فطری طریقے سے تعلیم حاصل کی، بالکل پریکٹیکل اور عملی قسم کی تعلیم حاصل کی جو کسی بھی مرد کے لیے اور باہر سے آنے والے کے لیے ممکن ہی نہ تھی. اور اس چھوٹی عمر میں جبکہ ان کا ذہن بہت زرخیز تھا اور وہ بہت کچھ سیکھ سکتی تھی، تو ان کی کسی اور چیز پر کنڈیشننگ نہیں ہوئی تھی کہ جس کی ڈی کنڈیشننگ کرنے کی ضرورت تھی اور اس کے بعد دوبارہ ایک نئی چیز ان کو سکھائی جاتی. وہ بالکل ایک فریش مائنڈ، ایک نیا ذہن اور ایک بالکل صحیح عمر میں تھی کہ جب ان کو جو کچھ سکھایا گیا اور جس طریقے انہوں نے سیکھا وہ سب کچھ انہوں نے اپنے اندر محفوظ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 48 ایئرز تک آگے امت کو منتقل کرتی رہی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو علم انسان گھر میں حاصل کرتا ہے، یعنی بچوں کی تربیت میں بچے جو کچھ گھر سے سیکھتے ہیں، جو کچھ ماں سے سیکھتے ہیں، باپ کی نسبت بھی، وہ بے حد اہم ہے، اور اس کی درستگی کا انحصار، آئندہ نسلوں کی بہترین تربیت کا انحصار ماؤں کی تعلیم پر ہے. اب دیکھیے کہ ایک ماں کو تعلیم دینا 100 مردوں کو تعلیم دینے سے بہتر ہے. یعنی اگر 100 مرد علم حاصل کریں گے تو ان کے سیکھنے کے اثرات امت پر اس طرح نہیں ہو سکتے جس طرح ایک ماں کے پڑھے لکھے ہونے کے اثرات امت پر ہو سکتے ہیں. جیسے ہر قوم کے اندر یہ چیز موجود ہے، یعنی ماں کی تعلیم کی اہمیت. مثلا کسی نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی ماں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. اسی طرح عربی کے ایک شاعر نے کہا تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ماں ایک مدرسہ ہے، یعنی الام مدرسۃ، اور اس مدرسے سے جو طالب علم نکلتے ہیں یا جو نسل وجود میں آتی ہے وہی بہترین اخلاق کی حامل ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ نیچرل طریقے سے سب کچھ سیکھتے ہیں، یعنی بالکل فطرت کے اوپر وہ سب چیزیں بغیر کسی بڑی ایفرٹ کے سیکھتے چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے میں نے ان آیات کا انتخاب کیا. ان آیات کی روشنی میں اس موضوع کو آپ کے سامنے تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کروں گی. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جو کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں. یہاں پر لفظ تلاوت آیا ہے. تلاوت کا معنی ریڈنگ نہیں ہوتا، صرف تلا یتلو تلون کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پیچھا کرنا، اس کو فالو کرنا، اور تلاوتن بھی اسی سے مصدر آتا ہے پڑھنا. لیکن تلاوت کا جو معنی پڑھنے کا ہے اس میں اور قرات میں فرق ہے. قرات ہوتا ہے ریڈنگ، جیسے کسی بک کی آپ ریڈنگ کر رہے ہیں، دنیا کی جیسے کوئی بھی کتاب آپ پڑھتے ہیں. لیکن تلاوت ہوتا ہے سمجھ کر پڑھنا، غور و فکر کر کے پڑھنا، اور پھر جو پڑھے انسان اس کو آگے سنانا بھی. یعنی تلاوت میں خود سمجھ کر پڑھنا اور آگے پڑھانا یا سنانا، یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں. تو یقیناً وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں مردوں کے علاوہ عورتیں بھی شامل ہیں. یعنی بحیثیت ایک امت کے فرد کے آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کتاب اللہ کی تلاوت. پھر اس کے بعد وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اسلام کا عملی اظہار، اپنے عمل کے ساتھ تصدیق. اب اگر ایک ماں گھر میں قرآن سمجھتی نہیں، قرآن پڑھتی نہیں، اور اس کے علاوہ نماز نہیں ادا کرتی، تو اس کی گود سے صحیح مومن اولاد یا بچے کس طرح پرورش پا سکتے ہیں؟ انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہی نہیں. تو ہم خود عمل نہ کر کے
اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو کتنے بڑے خیر سے محروم کر دیتے ہیں، کیونکہ اولاد کے لیے یا گھر کے لوگوں کے لیے محض فارمل قسم کے کچھ لیکچرز یا تعلیم فائدہ مند نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارا عمل ان کے سامنے نہ ہو. تو یہاں پر بحیثیت مومن عورت کے آپ کا فرض کیا ہے؟ کتاب اللہ کی تلاوت و اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی اور نماز پڑھنے کا حق ادا کرنا، کیونکہ اقامت میں صرف پڑھنا نہیں. اب جیسے تلاوت کا معنی صرف ریڈنگ نہیں، اسی طرح اقامت صلاۃ کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ نماز کے حق کو ادا کرنا بھی ہے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور تیسرے مال کے معاملے میں صحیح طریقہ کار اختیار کرنا، اور وہ کیا ہے؟ بخل اور اسراف سے بچ کر خرچ کرنے کی توفیق اور خرچ کرنے کے طریقہ کار پر عمل کرنا. اور پھر آپ دیکھیے کہ خرچ کرنے میں سامنے بھی اور چھپا کر بھی. سامنے خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ گھر میں جب بچے دیکھیں گے کہ ماں رشتہ داروں کو بھی دیتی ہے، ماں ہمسایوں پر بھی خرچ کرتی ہے، ماں اپنے دوستوں پر بھی، آنے والے مہمانوں پر بھی، اور دور رہنے والے رشتہ داروں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ہر ضرورت مند کے لیے ماں کا دل کھلا ہے، تو وہ ماں سے کیا تربیت لیں گے کہ ہمیں بھی یہی کچھ کرنا ہے. آپ کو پھر انہیں لیکچر نہیں دینا پڑے گا انفاق فی سبیل اللہ پہ، وہ آپ کا طریقہ کار دیکھتے دیکھتے وہ سب کچھ کرنے لگیں گے. پچھلے دنوں میں نے ایدھی صاحب کی آٹو بایوگرافی پڑھی تھی. اس میں انہوں نے اپنی ساری زندگی کے حالات لکھے کہ کس طرح ان کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ بیدار ہوا، اور یہ کام انہوں نے کب سے شروع کیا. تو اس کی ابتدا انہوں نے اس سے کی کہ بہت چھوٹے تھے، جب بالکل ہی ابھی بچے تھے، تو ان کی ماں انہی سے پیسے رکھواتی تھی، دیتی تھی کہ گھر میں کوئی ایسی الماری وغیرہ نہیں تھی، ایک چھتی بنی ہوئی تھی، تو وہ اس کے اوپر ایک برتن پڑا ہوتا تھا، اس میں وہ پیسے رکھے ہوتے تھے، تو وہ کسی چیز پہ چڑھا کر انہی کو پیسے نکلواتی اور انہی سے اوپر رکھواتی اور انہی سے چیزیں خریدواتی اور انہی کے ذریعے صدقہ کرواتی تھی. کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ بہت نہیں تھا، لیکن جو تھوڑا بہت ہوتا تھا، پائی پائی بھی جو جمع ہوتی تھی، تو ماں مجھے دوڑاتی تھی، جاؤ فلاں جگہ پر جا کر فلاں کی مدد کر کے آؤ، فلاں جگہ پر فلاں کو دے کر آؤ. اور میں نے اس ماحول میں آنکھ کھولی ہے. تو میں سوچتی تھی کہ یہ ماں ہی کی تربیت تھی، اور پھر جب تک ماں زندہ رہی یہی تربیت دیتی رہی، انفاق فی سبیل اللہ ہی پر اکساتی رہی، اور وہ ان کی زندگی میں اس طرح رچ بس گیا کہ اس کے علاوہ کوئی چیز ان کی زندگی کا مقصد نہ رہی. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جو بچے اپنے گھر میں اپنے والدین کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ چیزیں خود بخود ان کے عمل کا حصہ بن جاتی ہیں، اور کرنے والے بھی یرجون تجارت لن تبور، ایک ایسی تجارت کر رہے ہوتے ہیں جس میں نقصان ہے ہی نہیں، جس میں سراسر کامیابی ہے. 3 بنیادی کام یہاں پر بتائے گئے. نمبر 1 علم حاصل کرنا، اور اس میں کتاب اللہ کا علم کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر، یعنی باقی چیزیں بھی، کیونکہ باقی پڑھنا لکھنا سیکھیں گے تو کتاب اللہ کو بھی سمجھ سکیں گے، لیکن ہر مسلمان ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھتی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اسے آگے پہنچانے والی بھی ہو. اور پھر نماز کا قیام، اور اس کے ساتھ ساتھ سخاوت اور انسانیت کی خیرخواہی اور دوسروں کے لیے دل کا کھلا ہونا، یہ وہ بنیادی عناصر ہیں تربیت میں، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی، کہ جن کے بغیر پھر کامیابی کا تصور ہی نہیں. اور جو یہ 3 کام کرے، یعنی پڑھنے لکھنے کے علاوہ اسلام کی عملی تصدیق اور اس کے ساتھ انسانیت کی بھلائی، یعنی اس میں 3 چیزیں بنیادی طور پہ بتائی گئی. علم کا حاصل کرنا، یعنی صحیح ڈائریکشن کا اختیار کرنا، اور اس کے بعد اپنی ذاتی زندگی میں حقوق اللہ کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرا مضبوط تعلق نماز کے ذریعے، اور اس کے بعد تیسری چیز خدمت خلق، بندگان خدا کی بھلائی اور ان کے لیے دن رات کھلے چھپے مال خرچ کرنا. ایسا کرنے والے ہی دراصل وہ کامیابی پائیں گے کہ جس میں کسی قسم کے نقصان کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ لیوفیہم اجورہم، کہ ان کے اجر ان کو پورے پورے عطا کر دے، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ عطا کرے.
یعنی جس طرح وہ اپنی ساری زندگی دیتے رہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پر مزید فضل فرمائے گا، کیونکہ وہ بخشنے والا بھی ہے اور قدردان ہے، وہ انسانوں کی کوششوں کی قدر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک میں جو بھی تعلیم ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس میں نازل کیا ہے هو الحق، وہ بالکل حق ہے، سچ ہے۔ جیسے قرآن پاک کے ابتدا میں بھی بتایا گیا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو یہاں بھی یہی تصدیق کی گئی کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ جو تعلیم اور جو رہنمائی یہ کتاب دیتی ہے اس کے مطابق زندگی گزارتے چلے جاؤ تو بہترین کامیابی ہوگی۔ اس کے بعد کتاب کے وارثوں کی خاص ذمہ داری بتائی جا رہی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جنہیں ہم نے چن لیا انہیں اس کتاب کا وارث بنایا۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد وارث کون ہے پھر اس کتاب کے؟ آپ کی امت، کیونکہ انبیاء درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ علم کا ورثہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو پیدائشی مسلمان ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی نعمت کے ساتھ ہی اسلام کی نعمت عطا کی، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کتاب کو خود بھی سیکھیں، اس کا حق ادا کریں اور دوسری انسانیت تک بھی پہنچائیں، کیونکہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن پوری انسانیت کو خطاب کرتا ہے، یا ایھا الناس کہہ کے پکارتا ہے، اے لوگو۔ تو اے لوگو لوگوں تک کیسے پہنچے گا؟ ظاہر ہے کہ وہی لے کر جائیں گے جن کے ہاتھ میں موجود ہے۔ لہٰذا کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ہے انسانیت میں سے کچھ لوگوں کو چن کر، لیکن ان چنے ہوئے بندوں کا رویہ اور طریقہ کیا ہے؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے بعض تو اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا، اور اس کتاب کے ریفرنس میں پھر ظلم کیا ہے اپنی جان پر؟ کہ اپنی زندگی اور قرآن کو بالکل الگ الگ کر دینا، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنا۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ بیچ کی راہ چل رہے ہیں، یعنی کچھ اس میں سے لے لیا، کچھ کہیں اور سے لے لیا، اور ڈاواں ڈول ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ تو جم کر اس وراثت کا حق ادا کر رہے ہیں اور اللہ کے اذن سے نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں، کیونکہ یہ قرآن دینے والے کے لیے لازم ہے کہ پہلے وہ اسے اپنی زندگی میں لائے، کیونکہ ان الفاظ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی جو الفاظ انسان کے دل سے نہ نکلے اور انسان کے اپنے عمل میں نہ ہو۔ آپ دیکھیے کہ مثلا $1 کا نوٹ جو ہے وہ ایک کاغذ پر بنا ہوا ہے، کاغذ پہ چھپا ہوا ہے، اس کی ویلیو ہے، لیکن اس کے برعکس اس کاغذ کی وہ ویلیو نہیں، یہ کاغذ $1 کا نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ ڈالر کے پیچھے ضمانت ہے بینک کی، لیکن اس کاغذ کے پیچھے کسی کی ضمانت نہیں کہ اس کی ویلیو یہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بہت بڑا فرق ہے دونوں کاغذوں میں۔ اسی طرح وہ انسان جو قرآن پڑھائے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو اس کے الفاظ بھی اس ردی کاغذوں کے پرزوں کی طرح اڑ جاتے ہیں، لیکن جب انسان اس کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور پھر اس کو آگے بھی دیتا ہے تو پھر یقینی طور پر وہ ایک ایک لفظ، ڈالر تو بہت چھوٹا ہے اس کے سامنے، اللہ کی یہ باتیں دوسروں تک اس سے کہیں زیادہ قیمت میں پہنچتی ہیں، یعنی ویلیوبل ہوتی ہیں، جو دوسروں پر اثر کرتی ہیں اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی بدلنے کا کام دیتی ہیں۔ لہٰذا یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ تو اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، اور پھر اگر اس کو آپ اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھیے، اپنی زندگی میں دیکھیے، اگر آپ بچوں کو نیکی کی بات بتانے والے ہیں اور خود نہیں کرنے والے تو باہر کے لوگ تو شاید نہ جانتے ہو کہ آپ کیا کرتے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں آپ کے بچے سب سے بڑے آپ کے محاسب بنتے ہیں، ہر چیز پر آپ کو پکڑنے والے بنتے ہیں کہ آپ فلاں کو تو یہ کہہ رہی تھی، آپ خود تو یہ نہیں کر رہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر، چھوٹی چھوٹی چیز پر بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی لاگ لپیٹ کے فوراً محاسبہ ساتھ کریں گے۔ تو یہ انسان کے لیے اس کی پہلی تربیت کا خود اس کا اپنا گھر ہے، اور یاد رکھیے کہ ہر دینے والا خود اپنی تربیت بھی کر رہا ہوتا ہے اور اسی طریقے پر اس کی اپنی تربیت ہوتی ہے۔ اگر آپ بچوں کو نیکی کی بات نہیں بتائیں گے،
گھر میں اس کا پرچار نہیں کریں گے اور صرف باہری تعلیم دیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ سب کچھ آپ کے خلاف ہی حجت بنے گا، کیونکہ آپ کی اولاد آپ کی ایک طرح سے ایک ریپرزینٹیٹو ہے، آپ کی ایک طرح سے نمائندہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ بتانے کے باوجود وہ مانتے نہیں یا سنتے نہیں تو آپ ہی قصوروار ہیں. ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر گھر کی تعلیم اور تربیت بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے. تو آپ بتائیے مجھے کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہمارا فرض اگر بنتا ہے یہ کہ ہم انسانیت تک خیر و بھلائی کا پیغام پہنچائیں، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ لازمی طور پر اس کتاب کو جان کر اپنی نسلوں کو اس کی روشنی میں پالنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ پیغام آگے بھی جائے گا، کچھ ان کے ذریعے اور کچھ دوسرے طریقوں سے. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں ہی نہ کہ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے کوئی ذمہ داری ہے، تو یقینی طور پر پھر ہم نہ تو خود سیکھنے کے لیے تکلیف اٹھائیں گے اور نہ اس کو آگے پہنچائیں گے، اور اگر گھر کی دنیا کو کراس کر کے آگے گئے تو وہ بھی نقصان اٹھائیں گے. لہٰذا یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، ایک طرف سیکھنا، دوسری طرف رول ماڈل بننا، اور تیسری طرف اس کو مختلف طریقوں سے آگے پوری انسانیت تک پہنچانا. یہ ذمہ داری یقینی طور پر انہی لوگوں کی ہے جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ اگر مسلمان یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کس سے توقع رکھتے ہیں کہ کوئی اور آپ کے لیے یہ کام کرے گا؟ اگر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اس بات کے لیے کہ آپ اس کی کتاب کے حامل بنے، اور آپ کو بغیر کسی مشقت کے آپ کے گھر میں وہ سب کچھ پہنچا دیا، اور پھر بھی اگر ہم یہ سمجھے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں اوروں کی ہے، تو بات کیسے بنے گی؟ اور خصوصاً اگر ایک ایسی سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں کہ جہاں دوسرے اقوام بھی آپ کے دائیں بائیں ہیں، تو یقینی طور پر آپ کو اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملے سے اور اپنے کردار کے ذریعے اسلام کی نمائندگی کرنی، کیونکہ وہ نمائندگی جو محض الفاظ کے زور پر ہوتی ہے اور الفاظ کے شور پر ہوتی ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی جب تک اس کے پیچھے ایک مضبوط کردار اور اخلاق نہیں ہوتا، جب تک آپ جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. اور اس عمل کی تربیت گھر سے ہوگی، نسلوں کی تربیت سے ہوگی. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے بہت بڑا فضل. جنات عدن یدخلونہا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ دنیا بھی جنت بنے گی، گھروں میں بھی سکون ہوگا، اور پھر کل قیامت کے دن بھی جنت مقام ہوگا. جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، ہمیشگی کے جنت کے باغوں میں وہ داخل ہوں گے اور وہاں ان کو سونے کے ایسے کنگن پہنائے جائیں گے جن پہ موتی بھی لگے ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ ہماری خواہشات کی حد کیا ہوتی ہے، اور خصوصاً خواتین کی، کہ بہترین زیور اور بہترین لباس، تو وہ اللہ تعالیٰ ساری خواہشات وہاں پوری کر دیں گے. اور اس کے ساتھ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، لباس ان کا اس میں سلک کا ہوگا، ریشم کا ہوگا، پہننے کو ریشم ملے اور اس کے ساتھ خوبصورت جیولری ملے، اور کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ اور کوئی پریشانی نہ ہو. کیونکہ اس وقت وہ جو شکر ادا کریں گے وہ کس بات پر؟ 3 چیزوں پر. نمبر 1، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ کا شکر جس نے ہم سے غم دور کر دیے، ساری فکریں اور ساری پریشانیاں. اب دیکھیے کہ دنیا میں آپ جب تک ہیں غم اور فکر سے نجات حاصل کر ہی نہیں سکتے، ایک کے بعد ایک. اگر کوئی کر سکتا ہوتا مکمل طور پر اس چیز سے نجات حاصل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. لیکن آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے اوپر غم پر غم پڑتا رہتا تھا، یعنی ایک ختم نہیں ہوتا تھا تو دوسرا پڑ جاتا، دوسرا ختم نہیں ہوتا تو تیسرا آ جاتا. یعنی آپ کی ساری زندگی، اور خصوصاً جو مشقت نبوت کے بعد آپ کو اٹھانا پڑی اللہ کے اس دین کو پھیلانے کے راستے میں، جو آپ کو مشکلات دیکھنی پڑی، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پے در پے غموں کا شکار رہتے تھے، کبھی چین سے نہیں بیٹھے تھے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جس پر کوئی تکلیف آئے وہ میری تکلیف کو دیکھ لے تو اس کی تکلیف ہلکی ہو جائے گی. تو یہ دنیا جنت نہیں ہے، جنت کہیں اور ہے. لیکن ہاں، ایک جنت انسان کے دل میں ضرور بستی ہے جو دنیا کی ساری مشکلات کے باوجود انسان کو پرسکون اور مطمئن رکھتی ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے ان کا شکریہ کس بات پر ہوگا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ تو نے ساری پریشانیاں ہم سے دور کر دی. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا بھی ہے، قدردان بھی ہے. دوسرا ان بندوں کا شکریہ کس بات پر ہوگا؟ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلی، وہ جس نے ہمیں ہمیشگی کے گھر میں لا اتارا. اب اس گھر کو ہمیں نہیں چھوڑنا،
دنیا میں آپ دیکھیں ایک گھر کے بعد ایک گھر اور کی فکر. مثلاً آپ اگر کرائے پر ہیں تو مشقت، اگر اچھا گھر بھی آپ کو مل گیا تو اس سے بڑے کی ہرس اور ہوس کہ یہاں سے نکل کے کہیں اور جائیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، وہاں سے کہیں. یعنی دنیا میں چین نام کی چیز کوئی نہیں. لیکن ہاں جنت کا گھر ایسا ہوگا کہ جس میں کوئی بوریت نہ ہوگی، اور اس وقت وہ جا کر کیا کہیں گے کہ ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جنت میں جا کے بور نہیں ہو جائیں گے، ہمیشہ ایک ہی جگہ رہنا ہوگا. نہیں، بور نہیں ہوگی. لا یبغون عنہا حولا، سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ وہ وہاں سے ٹلنا بھی نہ چاہیں گے، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں نکلنا چاہیں گے. اتنا کچھ اس میں ہوگا کہ بوریت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. بہرحال یہاں پر وہ اس بات پر شکر ادا کریں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک قرار کی جگہ پر آ گئے. اب ہمیں ادھر ادھر کی کوئی پریشانی اور فکر نہیں کہ ہمیں کوئی آ کے نکالے گا یا ہمیں یہ چھوڑنا پڑے گا. اب دیکھیے کہ کتنا بھی اعلیٰ ترین گھر آپ بنا لیں، موت ہر جگہ آ کے دروازہ کھٹکھٹاتی. وہ جس بے تکلفی سے ایک جھونپڑی میں جا گھستی ہے، اسی سے ایک بڑے محل میں بھی. انسان مضبوط ترین عمارتیں بھی بنا لے، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لے، ایک زلزلہ آنے کی دیر ہے، ایک طوفان آندھی آنے کی دیر ہے جو انسان کو کہیں سے کہیں لے جا کے پٹخا دے اور انسان اس کے مقابلے میں بے بس ہو جائے. آج ہم ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہتے ہیں. یعنی دنیا میں غم سے نجات پا جانا مستقل طور پر یہ ممکن ہی نہیں. بہرحال وہاں پر کیا ہوگا؟ تیسری بات، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. اس جنت میں نہ ہمیں کوئی تھکاوٹ ہے، نہ بوریت ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ اکتاہٹ ہے. ہم بالکل پرسکون اور مطمئن ہیں. یہ سب کچھ انہیں کب نصیب ہوگا؟ جب وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جو سابقون بالخیرات لوگ ہیں کہ یہ چلتے جائیں گے اور بغیر رکاوٹ اور حساب کتاب کی جنت میں پہنچ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی وہ کبھی کسی بھی وجہ سے اللہ کے کام سے رکے نہیں تھے. دنیا میں بھی انہوں نے اپنے فرائض ادا کرنے میں اور حقوق کے پورا کرنے میں اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں انہیں کسی چیز نے رکاوٹ نہیں ڈالی. آج آپ دیکھیں ہر چھوٹی بڑی بات میں ہم بہانہ کر جاتے ہیں. کوئی چھوٹا سا کام کرنا ہوتا ہے نہیں کر پاتے، ہم کہتے ہیں اوہو یہ وجہ ہو گئی، وہ وجہ ہو. کتنی عذر اور کتنی رکاوٹیں ہیں، اور ہم صرف تمنائیں کرتے رہ جاتے ہیں. یہ ہماری خواہش ہے، وہ آرزو ہے، ہم یہ کر جائیں وہ کر جائیں. لیکن بہت سے لوگ ساری زندگی نیکی کے لیے صرف تمنا ہی کرتے رہتے ہیں، کر کے نہیں دکھاتے. تو یہ چیز انسان کے لیے خود اسی کے لیے نقصان دہ ہے اور اسی کے لیے مشکل ہے. تو سابقون بالخیرات باذن اللہ، جو توفیق جن کو نصیب ہوگی انہیں کے مقدر میں پھر یہ نعمتیں ہوں گی. اور اس کے بعد دوسرے لوگ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے رہے، وہ تو کہیں گے، چیخیں گے جہنم میں جا کے کہ اللہ ہمیں اس سے نکال اور ہم اب اچھے کام کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں اتنی لمبی زندگی دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا. جاؤ اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. تو بات یہ ہے کہ ان آیات کی روشنی میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ذاتی کردار اور اخلاق کو درست کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امت کے فرد کی حیثیت سے اللہ کا یہ پیغام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوڑی ہوئی وراثت ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے خود کو، اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم ساری انسانیت کی بھلائی کا حق ادا کر سکیں. ہم کتنے خود غرض لوگ ہوں گے جو صرف اپنے لیے جنت کے خواب دیکھیں اور دوسرے لوگ جو ان کے آس پاس غلط کام کر کے بھٹک رہے ہیں، دنیا میں بھی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے تکلیف ہے، ان کے لیے ایک دفعہ بھی ان کے دل میں درد نہ اٹھے اور ایک دفعہ بھی ہوک نہ اٹھے اور ایک دفعہ بھی ان کے بارے میں نہ سوچیں ہم کیسے مسلمان ہیں اور کس قسم کا ہمارا اخلاق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے بارے میں کیا رویہ تھا. قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے ان لوگوں کے پیچھے افسوس کر کر کے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. آج بتائیے کہ آپ کے وارثوں میں سے، آپ کی امت میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے ہوئے ہیں، مشقت میں ڈالے ہوئے ہیں، مصیبت میں ڈالے ہوئے ہیں اس بات پہ غم کر کر کے کہ ہم کس طرح یہ پیغام ساری انسانیت تک پہنچا دیں. یہ ساری انسانیت کا حق ہے کہ اس کو رب کی پہچان کرائی جائے، اسے صراط مستقیم ملے، اس کو اللہ کا کلام پہنچایا جائے.
کیونکہ جن لوگوں کو واقعی یہ پیغام پہنچ جاتا ہے اور جس طرح ان کی زندگی میں خوشی آتی ہے، اس کی ایک جھلک میں یہاں آپ کو ایک واقعے سے سناؤں گی. ایک امریکی خاتون ہے جن کا نام ہے بیکی ہاپکنز. وہ عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی، لیکن قرآن پاک پڑھ کے اتنا متاثر ہوئی کہ اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے تاثرات لکھتی ہیں. ایک خط انہوں نے لکھا ایک امریکی میگزین میں، اور اس کا میں ترجمہ آپ کو سناتی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ جن سوالوں کا جواب میں اپنی پوری زندگی میں تلاش کرتی رہی ہوں، ان کا جواب پانا میرے لیے کتنا زیادہ تسکین کا باعث ہے، اس کو لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اندھا ہو اور پھر اچانک وہ سچائی کو دیکھنے لگے، یعنی اس کو روشنی مل جائے، ایسی روشنی پائے جس کو اس نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو. میں اس خوشی کو کیسے بیان کر سکتی ہوں جو صرف سچائی کو پانے سے حاصل ہو سکتی، یعنی اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں نے جو چیز پائی ہے اس کو میں ساری دنیا کے سامنے گاؤں. میں چاہتی ہوں کہ ہر شخص جس کو میں نے کبھی جانا ہو وہ اس میں میرا حصے دار بن جائے، یعنی ہر وہ شخص جس کو میں نے کبھی زندگی میں کسی بھی سٹیج پر جانا ہو وہ سب میری اس خوشی میں شریک ہو، اور جو دروازہ میرے لیے کھلا ہے اس پر جشن منانے میں وہ میرا شریک بن جائے. اور سب سے زیادہ بڑی بات یہ اور سب سے زیادہ عجیب چیز جو مجھے دکھائی گئی وہ قرآن تھا. جیسے جنہوں نے قرآن سنا تھا تو قرآن پاک کے اندر ہی آتا ہے انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک قرآن سنا ہے جو بہت ہی انوکھی چیز ہے، بہت حیرت انگیز چیز ہے. اور یہدی الی الرشد، اور سیدھی پہلی سٹنگ میں انہوں نے پہچان لیا تھا قرآن کا مضمون، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور ہم تو اس پر ایمان لے آئے. یہ بھی کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ بڑی اور سب سے زیادہ عجیب چیز جو مجھے دکھائی گئی وہ قرآن تھا. کتنا زیادہ میں اپنے قرآن سے محبت کرتی ہوں، جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اس کو پڑھتی ہوں، میں اس کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتی. حتیٰ کہ انگریزی ترجمے میں بھی اس کے الفاظ میرے دل کو خوشی دیتے ہیں اور میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں. کتنی ہی بار ایسا لمحہ آیا جب کہ میں نے خدا کی کتاب کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے بارے میں سوچ کر روتی رہی، یعنی اور کچھ نہیں، یہ سوچ کر کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، صرف اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے رونا شروع کرتی. بالکل ایسے جیسے کسی انسان کو کسی چیز سے انتہائی محبت اور وہ اس کے ہاتھ لگ جائے تو پھر اس کے ساتھ وہ کیا کرے گا. پھر کہتی ہیں اس کے بغیر میری ساری زندگی کتنی احمقانہ ہوتی، اسلام کے بغیر میری زندگی کیسے ہوتی، اس کو سوچ کے میں کانپ اٹھتی ہوں. اگر میں سب سے زیادہ اونچے پہاڑ پہ چڑھ سکتی اور میری آواز ہر اس آدمی تک پہنچ سکتی جو اسلام سے بے خبر ہے تو میں چلا کے ان کو وہ بتاتی جو مجھے بتایا گیا ہے. یعنی اب اندر یہ قرار نہیں آتا کہ جب تک یہ سب تک نہ پہنچا دوں. میرے سوالات کا جواب مجھے مل گیا. اب میں جانتی ہوں کہ سچائی کیا ہے. ہر آدمی جو دنیا میں ہے وہ مجھ کو سچائی ملنے پر اگر اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی مجھے جو کچھ ملا ہے اس کا شکر میں تو ادا نہیں کر سکتی، اگر ساری دنیا کے لوگ کریں اور وہ 100 سال تک ہر روز 100 بار ایسا ہی کرتا رہے تب بھی اس احسان پر شکر کا حق ادا نہیں ہوگا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دے دیا ہے. یہ ہے اتنی عظیم کتاب جو اللہ نے ہمیں بچپن سے دی. 20 30 40 50 سال ہو گئے اس سے الگ جی رہے ہیں، ہمارے پاس ہے، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے گھروں میں، اور اس سے الگ جی رہے ہیں. نہ خود کو اس سے روشن کیا ہے اور نہ اپنے بچوں کو اور نہ اپنی نسلوں کو اور نہ اپنے آئندہ آنے والوں اور نہ اپنے دائیں بائیں والوں کو. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اگر ایک امریکی خاتون قرآن کو پا کر اتنی بڑی خوشی حاصل کر سکتی ہے تو یہ راستہ آپ کے لیے بھی کھلا ہے. اور جب آپ کے دل میں اطمینان ہوگا، قرآن کا کردار ہوگا آپ کے اندر، تو جس طرح پھر آپ بچوں کی تربیت کر سکیں گی وہ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے کر ہی نہیں سکتی. کیونکہ تربیت صرف فارمل طریقے سے چند ایک رٹے رٹائے جملے بولنے کا نام نہیں ہے، اور خاص طور پر وہ بھی اس وقت جب بچے کو غلط کام کر رہے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہے تربیت کا انداز. تربیت آپ کے معاملے سے، تربیت آپ کی مسکراہٹ سے، تربیت آپ کی نگاہ سے، تربیت آپ کے انداز سے، تربیت آپ کی بات سے، تربیت آپ کی خاموشی سے، ہر چیز سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے. تو جب تک آپ کے اندر صبر ہی نہیں، پیشنس ہی نہیں، سکون نہیں،
جب تک آپ کے اندر علم نہیں، بچوں کے سوالوں کا جواب نہیں، آپ ان کی تعلیم اور تربیت کر کیسے سکتے ہیں؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر ایک مسلم سوسائٹی میں ہوتے تو بچے ادھر سے ادھر سے بہت سے سوالوں کے جواب پا لیتے. اب وہ سارے سوالوں کے جواب آپ ہی کو دینے ہیں، وہ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہیں. اور جب بچوں کی نگاہوں میں آپ گر جائیں گے، ہماری ماں تو جاہل ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، وہ کیسے آپ کو ریگارڈ دیں گے؟ کیسے آپ کی بات سنیں گے؟ کیسے آپ ان کے لیے رول ماڈل بنیں گے؟ کس طرح پھر قیامت کے دن آپ جواب دیں گے کہ جب کہا گیا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. فالمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے بھی اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ان بچوں کے بارے میں کل ہم سے پوچھا جائے گا. لہذا ہم سب کو اس بات کی انتہائی ضرورت ہے کہ ہم واقعی اپنا فریضہ ادا کریں.